فرمائیں حافظ محمد امجد صاحب چند منٹ، اس کے بعد شیخ کو پھر دعوت دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے سلام کیسا ہے آپ سنیں گے؟ السلام علیکم۔ جب بھی کوئی سلام ہو جوش جواب دینا چاہیے۔ حامد و مصلی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتة فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ معزز علماء کرام اور معزز سامعین، میں کچھ باتیں آپ لوگوں کے بیچ بدگمانی کے تعلق سے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ بدگمانی جس سماج کے اندر ہو جائے وہ سماج ٹوٹ جاتا ہے، جس گھر کے اندر پیدا ہو جائے وہ گھر بھی ٹوٹ جاتا ہے، جس رشتے کے اندر بدگمانی پیدا ہو جائے وہ رشتہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا کہ میاں بیوی جو آپس میں طلاق ہو جایا کرتا ہے وہ اس بنا پر بدگمانی کی بنا پر۔ بدگمانی کیا چیز ہے؟ غلط کسی کے بارے میں سوچنا، اوہو یہ ایسا کر رہا ہے، یا ایسا اس سے جو بات چیت کر رہا ہے نا میرے ہی خلاف بول رہا ہوگا۔ مثلا اگر ساس کسی کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے، جسے ہمارا بہو یا کہتے ہیں، اگر وہ دیکھ لے تو کہتی ہوگی کہ میری ساس نا دن بھر میری چگلی کرتی رہتی ہے، حالانکہ اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ یا اگر بہو اگر کسی سے بات چیت کرے تو ساس کہتی ہے میری ہی برائی کرتی رہتی ہے، حالانکہ اس سے کوئی بات چیت نہیں ہے۔ لیکن یہی بدگمانی ہے، اور اس کی وجہ سے کئی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، کئی سماج ٹوٹ جاتا ہے، صرف بدگمانی کی وجہ سے۔ اگر کسی کے اندر بدگمانی ہو جائے تو ایک بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے، ایک دوست دوست کا دشمن ہو جاتا ہے، ایک سماج سماج کا دشمن ہو جاتا ہے، باپ بیٹے کا دشمن ہو جاتا ہے، اور بیٹا باپ کا دشمن ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ باپ بیٹے کا جان لینے پر تل جاتا ہے، اور بیٹا باپ کا جان لینے پر تل جاتا ہے، صرف بدگمانی کی وجہ سے۔ اور بدگمانی کہیں بھی ہو سکتا ہے، کسی کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور صحابہ کرام بھی تشریف فرمائے۔ دیکھیے صحابہ کرام کے میں کبھی کبھی بدگمانیاں ہو جایا کرتی ہیں۔ صحابہ بیٹھے ہوئے اور قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اے مومنو، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچی مت کرو، جس طرح سے آپس میں بول چال کرتے ہو تم نبی کے سامنے ایسی اونچی آواز سے بات مت کرو۔ ایک صحابی ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرمائے، ان کی آواز بڑی اونچی آواز تھی، نیچرل وائس، جب بھی بات کیا کرتے تھے ان کی آواز بڑی اونچی آواز ہوا کرتی تھی۔ وہ سنتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے خلاف قرآن کی آیت نازل ہو گیا ہے، قرآن کا نزول ہو گیا ہے، اے ایمان والو تم نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچی مت کرو، میری آواز تو بہت اونچی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے خلاف قرآن کی آیت نازل نہیں کر دیا۔ وہاں سے اٹھتے اور فوراً گھر چلے جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنا جانا بند کر دیتے ہیں، کئی دنوں تک نبی کی مجلس میں نہیں آتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کیا بات ہے؟ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری مجلس میں نہیں آ رہے، کہاں چلے گئے؟ ایک صحابی اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی میں دیکھتا ہوں کہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں
जाते हैं क्या देखते घर में बैठे हुए हैं और साबित बिन कैस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें याद कर रहे हैं। कहा अब मैं क्या करूं, अब मैं नबी की मजलिस में क्यों जाऊं, अब तो मेरे सारे अमाल बर्बाद हो गए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौqa सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिल कौल कज़हर बअज़ुकुम लिबअज़ अन तहबत अमालुकुम। कहीं तुम्हारी ऊंची आवाज की वजह से तुम्हारे सारे अमाल बर्बाद हो जाए और तुम्हें मालूम ना हो, तुम्हें तस्वुर ही ना हो। साबित बिन कैस कहते हैं क्या मैं क्या करूं, नबी की मजलिस में जाकर मेरे तो सारे अमाल बर्बाद हो गए, मेरी आवाज तो बहुत ऊंची आवाज है। वो सहाबे रसूल लाते हैं और कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये फरमा रहे हैं, ये कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं जाओ साबित बिन कैस से कह दो कि ऐ साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तुम जहन्नमियों में से नहीं हो बल्कि तुम तो जन्नती हो। लेकिन ऐ साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये जब बदगुमानी पैदा हो गया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका हल कर दिया है। आज हमारे समाज के अंदर, आज हर घरों के अंदर, आज हमारे अंदर, आज बड़ों के अंदर, छोटों के अंदर, घरों के अंदर बदगुमानियां पैदा हो गया है और इसी बदगुमानी की वजह से आज बाप बेटे से बात नहीं कर रहा है, बेटा बाप से नहीं, पड़ोसी से नहीं, माँ बेटी से नहीं, सास बहू से नहीं, क्योंकि बदगुमानी की वजह से। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरन मिनज़-ज़न्न इन्न बअद-ज़न्न इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहमा अखीहि मैततन फकरिहतमूह। ऐ ईमान वालों या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरन मिनज़-ज़न्न, ऐ ईमान वालों बहुत ज्यादा बदगुमानियां करने से बचो, इसलिए कि 5 बदगुमानियां गुनाह होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तिकाफ में बैठे हुए और हज़रत गालिब साफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए आती है। रात का वक्त है, थोड़े से बातचीत करने के बाद साफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब घर वापस लौटने लगती है तो अल्लाह के नबी कहते हैं रुको मैं तुम्हें घर तक छोड़ आता हूँ। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकलते हैं, जैसे बाहर निकलते हैं हज़रत साफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को छोड़ने के लिए क्या देखते हैं कि 2 आदमी रास्ते में जा रहा है। आपने उन दोनों शख्स से कहा कि रुको, कहते हैं मालूम है ये जो जा रही है मेरे साथ ना, ये मेरी बीवी साफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये तुम्हारी माँ साफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म हम ऐसे कैसे गुमान कर सकते हो? कहा कोई ठीक नहीं, तुम्हारे दिलों के अंदर शैतान गुस्सा डाल सकता है कि अल्लाह के नबी सब साथ कौन हो सकता है ना। जब उन लोगों के साथ ऐसा हो सकता है तो हम तो गुनाहगार हैं, हम खताकार हैं, हमारे साथ क्यों नहीं हो सकता है। इसलिए अल्लाह ताला फरमाया ऐ ईमान वालों बहुत ज्यादा बदगुमानियां करने से बचो, इसलिए कि 5 बदगुमानियां गुनाह होते हैं। वला तजस्ससू, और किसी की जासूसी मत करो, किसी की तोहमत मत लगो। कोई बात कर रहा है तो छिप कर मत देखो कि वो क्या बात कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है। अल्लाह ताला ने मना कर दिया वला तजस्ससू वला यग़्तब बअदुकुम बअदा, और तुम एक दूसरे की गीबत मत करो, एक दूसरे की चुगली मत करो। लेकिन आज हमारे समाज के अंदर सबसे ज्यादा चुगली, आज हमारे समाज के अंदर सबसे ज्यादा गीबत और चुगली पाई जा रही है। ये चीजें हमारे समाज के अंदर आम है और ये किसी जाहिल के अंदर नहीं, किसी पढ़े लिखे के अंदर भी नहीं, बल्कि सारे के सारे लोगों के अंदर, पढ़े लिखों के अंदर, आलिमों के अंदर और तमाम के तमाम लोगों के अंदर ये चुगलियां भी पाई जा रही है। किसी एक दूसरे की चुगली, किसी एक दूसरे की गीबत। अल्लाह ताला ने फरमाया वला तजस्ससू वला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अन यअकुला लहमा अखीहि मैततन फकरिहतमूह। ऐ लोगों सुनो, चुगली इतना खतरनाक गुनाह है, गीबत इतना खतरनाक गुनाह है, इतना खतरनाक गुनाह है, क्या तुम अपने मुर्गा भाई का गोश्त खाना पसंद करोगे? हरगिज़ नहीं। अल्लाह ताला का फकरिहतमूह, तुम्हें घिनाया
افسوس ہوگا, تمہیں برا لگے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت ہم کیسے کھا جائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنو سنو, چغلی اور غیبت اتنا خطرناک چیز ہے, اتنا خطرناک چیز ہے کہ وہ ایک اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے خطرناک ہے. آج ہمارے سماج کے اندر, عورتوں کے اندر, مردوں کے اندر, سارے کے سارے لوگوں کے اندر غیبت, جہاں وہ آدمی جمع ہو جائے ایک دوسرے کی غیبت, جہاں عورتیں جمع ہو جائے ایک دوسرے کی غیبت, ایک دوسرے کی چغلی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں سنو, اے مومنوں تم بدگمانی مت کرو, کسی کی جاسوسی مت کرو, کسی کی ٹوہ مت لگو, اور وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, غیبت مت کرو, چغلی مت کرو, اس لیے کہ بہت ہی خطرناک چیز ہے. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب لوگوں کے نام اعمال فرشتہ بائیں ہاتھ میں دے گا, وہ دائیں ہاتھ سے نام اعمال کو کھولے گا, کیا دیکھے گا کہ میرے نام اعمال میں تو اتنی کیا بھی موجود نہیں ہے. پکارے گا اے اللہ تعالیٰ عین حسناتی یا رب العالمین, اے اللہ میرے نام اعمال کہاں چلے گئے, میرے اس نام اعمال کے اندر نیکیاں موجود نہیں ہے, حالانکہ میں نے دنیا کے اندر نیکیاں کی ہے, وہ کہاں چلے گئے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے تم نے چوراہوں میں بیٹھ بیٹھ کر اپنے بھائی کی چغلی کی, اپنے سماج کی چغلی کی, اس چغلی نے, اس غیبت نے تمہاری نیکیاں کو جلا ڈالی. چغلی اور غیبت بڑی خطرناک چیز ہے. تو کیا فرمایا, غیبت اور چغلی بہت ہی خطرناک چیز ہے. فرمایا کہ بدگمانی سے بچو, اس لیے کہ بدگمانی بہت ہی خطرناک چیز ہے, اور بدگمانی صحابہ کے اندر کبھی بھی پیدا ہو جایا کرتی تھی. آئیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے, مایوس ہیں, غمگین بیٹھے ہوئے, کچھ سوچ میں ڈوبے ہوئے. اس گہرے سوچ میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزرتے, کہتے السلام علیکم. عثمان غنی کو سلام کرتے ہیں السلام علیکم, لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب نہیں دیتے ہیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جواب نہیں دی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ عثمان غنی نے میرا سلام کا جواب نہیں دیا, فوراً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے, جو اس وقت کے امیر تھے, خلیفہ تھے. کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے میرے ساتھ چلو, میرے ساتھ چلو. کہا کیوں, کیا ہو گیا؟ کہا میں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا, لیکن میرا سلام کا جواب نہیں دیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے اور کہتے ہیں اے عثمان غنی کیا بات ہے, تم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلام کا جواب نہیں دیا. عثمان غنی کہتے ہیں اے اللہ کے نبی, عمر فاروق رضی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے عثمان غنی تم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلام کا جواب نہیں دیا. عثمان غنی کہتے ہیں اے ابو بکر صدیق, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم نے سلام ہی نہیں کیا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے آپ کو سلام کیا ہے, لیکن آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا. عثمان غنی کہتے ہیں اللہ کی قسم آپ کا سلام کا جواب, آپ کا سلام جو آپ نے کیا میں نے سنا نہیں, یا میں نے اس غمگین میں تھا کہ مجھے اس سلام کا جواب میں نے سنا ہی نہیں, اس لیے کہ میں کچھ سوچ رہا تھا. ابو بکر صدیق کہتے ہیں عثمان غنی تم کیا چیز سوچ رہے تھے؟ عثمان غنی کہتے ہیں اللہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کو معلوم ہے چند دن پہلے یا کچھ دن پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے, اپنے رب حقیقی سے جا ملے, لیکن میں نے یہ چیز سوچ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ایک چیز کا سوال نہیں کیا. کون سی چیز ہے؟ کبھی نے یہ سوال نہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام میں نجات کس اعمال میں ہے. ابو بکر صدیق کہتے ہیں عثمان غنی تم فکر مت کرو, اس کا سوال, اس سوال کو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا. عثمان غنی کہتے ہیں ابو بکر صدیق میں اپنے دل میں سوچا تھا اور میں تصور کر سکتا ہوں کہ ایسا سوال آپ ہی اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم سے کر سکتے ہیں؟ کہا میں نے سوال کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام میں نجات کن اعمال میں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا تھا اسی اعمال میں جو عمل میں نے اس چیز میں جس چیز کو میں نے اپنے چچا کے اوپر پیش کیا تھا، یعنی کلمہ توحید کے اوپر جو انسان کلمہ توحید قبول کرنے کے بعد، کلمہ توحید کے اقرار کرنے کے بعد پوری زندگی اسی کلمے کی تحت اپنی زندگی گزارتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اوپر جو عمل کرتا ہے، کلمے کو قبول کر کے جو اس کے اوپر پوری زندگی عمل کرتا ہے، اسی میں نجات ہے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ بدگمانی کیا چیز ہوتی ہے؟ جس سماج کے اندر پیدا ہو جائے وہ سماج ٹوٹ جاتا ہے، جس گھر کے اندر پیدا ہو جائے وہ گھر ٹوٹ جاتا ہے، جس میاں بیوی کے اندر پیدا ہو جائے وہاں بھی طلاق ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو حق بات کہنے، سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ جس نے اس پروگرام کو رچایا بڑا بہتر طریقے سے رچایا ہے، بڑا اچھا انتظام کیا ہے، جس مقصد سے کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مقصد کو پورا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو 5 وقت کی نمازی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو جب تک زندہ رکھنا صاف رکھنا اور جب ہماری خاتمہ ہو دل صاف خاتمہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔